حي على الفلاح. اے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے لوگوں، اے دنیاوی مشاغل میں مصروف لوگوں، اتنے گناہ ہونے کے باوجود ہم اپنی قبر کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، اپنے دنیاوی کاموں سے فرصت ہی نہیں کہ قبر کو یاد کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی کہ جو ساری کائنات کی سردار، جنہیں امام الانبیاء، امام المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اور رب العالمین نے ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، فجلس علی شفیر القبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے، فبکا حتی بل الثری، اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نمونہ پیش کر دیا کہ قبر کی تیاری کر لو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہے قبر، ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ لیکن افسوس کہ آج کی امت خرافات میں بٹ گئی اور اپنے رب کو بھول گئی۔ اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے آگے میت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن وہاں بھی دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی گھریلو جھگڑے حال ہو رہے ہوتے ہیں، اور افسوس صد افسوس، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ قبر پر بیٹھ کر وہاں جا کر بھی انسان دنیا کو نہیں بھولتا، وہاں بھی اپنے تنازعات حل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، وہاں بھی باتیں ہو رہی ہوتے ہیں، وہاں بھی چغل خوریاں اور ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قبر پر بیٹھ جاتے تو روتے، اور اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے مٹی تر ہو جاتی۔ لیکن یہ ڈر اور یہ خوف میرے اندر اور آپ کے اندر کب آئے گا؟ کیا ہم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں قبر کے عذابوں کا خوف نہیں ہے؟ کیا قبر کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے، کون سی سند ہے، کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اور وہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہے، وگرنہ یوں ہی تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے دنیا سے چل بسو گے، اور پھر قبر میں نہ جانے کیا ہو، کسی کو کچھ علم بھی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ جو قبر کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں قبر میں دفنایا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اس میت کو اٹھا کر قبر میں رکھتے ہو، اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر اسے بند کر دیتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان نہیں رہا، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کی ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ،
اور قبر سے پہلے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لو، وگرنہ وہاں بہت پچھتانا پڑے گا، وہاں بہت آنسو بہانے پڑیں گے، وہاں ندامت کے آنسو بہائے جائیں گے، وہاں افسوس کے آنسو بہائے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا اے افسوس کاش کہ ہم اس حالت میں نہ آتے، لیکن تب افسوس اور ندامت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہی وقت غنیمت ہے، یہی وقت رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہاں کا ایک لمحہ قبر میں ہزاروں سال رونے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیاری کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو تو اللہ تمہیں معاف فرما لے گا۔ اللہ